یہ ظاہر ہے آپ کا ننیال، آپ کا ددیال، پھر آگے جا کے بات کریں گے کہ آپ کی سخاوت و فیاضی، یعنی دنیا کو تو آپ نے کچھ سمجھا ہی نہیں نا، لیکن آپ کا جو مجاہدانہ کردار ہے، میں چاہتا ہوں ذرا اس پہ کلام فرمائیے کہ غزوہ خندق سے لے کر پھر وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک اور اس کے بعد تک جو کردار آپ نے ادا کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید صاحب، یہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پہ گفتگو کرنا یقیناً ہمارے لیے بہت بڑا شرف ہے۔ ایسا ہی، چونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اپنی زبان فیض ترجمان سے رجل صالح کا لقب عطا کیا، سبحان اللہ، سبحان، اور جن کو آقا کریم علیہ السلام نے من وفد الرحمن قرار دیا ہو، تو پھر ان کی شان میں جب آقا بول پڑے ہیں تو ہمارا بولنا پھر ہمارے لیے سعادت ہے، ان کا ہم کچھ نہیں بڑھا سکتے، کوئی اضافہ نہیں کر سکتے، خوش بختی ہے ہماری۔ تو اس ضمن میں آپ کی زندگی کے جو بے شمار پہلو ہیں، ان میں سے ایک، بلکہ ہر پہلو ہی درخشندہ ہے، ایسا ہی، ان میں سے ایک اور درخشندہ پہلو جو آپ کی مجاہدانہ زندگی، آپ دیکھیے جہاد کے ساتھ آپ کو ابتدا سے ہی محبت ہوئی، اور وہ اس لیے ہوئی چونکہ یہ ایک اصول ہے کہ جب کوئی کسی کی نفرت میں شدت کرتا ہے تو اگر وہ محبت میں بدل جائے تو پھر محبت میں بھی شدت ہوتی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب اسلام سے ابتدا میں نفرت تھی تو نفرت بے انتہا تھی، جب وہ بدلی تو پھر اسلام کے ساتھ محبت ان کی والہانہ دنیا کے سامنے آج بھی ضرب المثل کے طور پر موجود ہے، اور انہی کا جو الولد سر لابیہ، بیٹا باپ کا راز ہوا کرتا ہے، تو وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی شخصیت میں ہمیں نظر آتا ہے۔ اپنے والد محترم جو مجاہد اعظم تھے، جن کی تلوار ہمیشہ دشمن مصطفیٰ کو دیکھ کر میان سے باہر نکلا کرتی تھی، آپ قد کاٹ میں، اپنی شباہت میں، اپنے انداز میں، چلنے پھرنے میں اپنے ابا جی کی مکمل تصویر اور شبیہ تھے۔ سبحان اللہ۔ تو اسی لیے جہاد سے محبت جب پہلا مرحلہ آیا جہاد اعظم کا، جنگ بدر کا، تو آپ نے فوری، جبکہ باوجود اس کے کہ آپ کی عمر مبارک ابھی صرف 13 برس تھی، انہوں نے خود کو پیش کر دیا، حضور میں بھی جہاد کے لیے جاؤں گا۔ آقا نے پوچھا آپ کی عمر کتنی؟ عرض کی حضور 13 برس۔ فرمایا ابھی بلوغت کی عمر میں نہیں پہنچے، لہٰذا تمہیں اجازت نہیں۔ تو بہت پریشان ہوئے۔ تو جیسے ہی جنگ احد کا مرحلہ آیا تو اور زیادہ شدت سے، حضور اب تو میں ٹھیک ہے قریب البلوغ ہوں تو مجھے جانے کی اجازت۔ آقا نے پھر نہیں دی، یہ ان کی جہاد سے محبت ہے۔ پھر جب تیسرا موقع آیا جنگ خندق کا تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 15 برس ہو چکی تھی، آقا کریم علیہ السلام نے ان کو اجازت دی، اس کے بعد یہ پھر جنگوں میں شریک رہے۔ ایک غزوہ موتا کے اندر جب آپ واپس آ گئے تو وہ جنگ ایسی تھی جس جنگ کے اندر بظاہر یہ لگا کہ مسلمانوں کو شکست ہے، لیکن یہ دیکھیے کہ چند ہزار لوگوں کا 1 لاکھ سے زائد فوج کے ساتھ مقابلہ اور وہاں سے بچ کے واپس آ جانا، یہی بہت بڑی کامیابی تھی، اور اس کو کامیابی قرار دیا گیا کہ وہ لوگ جو حملہ کرتے ہوئے پیش قدمی کرتے مسلمانوں کے علاقے پہ اپنا قبضہ کرنا چاہتے تھے، انہوں نے اسی میں غنیمت سمجھا کہ ہماری جانیں بچ گئی۔ ایک روایت میں 2 لاکھ تک ان کی تعداد، 2 لاکھ تک۔ تو اب اس میں آپ دیکھیے کہ اتنی بہت بڑی کثیر جو جمعیت ہے اس کے مقابلے میں چند جان نفوس کا اس طرح ان کو زک پہنچا کر پھر بچ کر واپس آ جانا کہ جس جنگ کے اندر تلواریں تک مسلمانوں کے ہاتھوں سے ٹوٹی، اس میں جب آپ واپس آئے مدینہ منورہ پہنچے تو اب یہ لوگ کچھ نادم تھے اس حوالے سے کہ بھی مدینہ والے جو ہیں وہ ہمیں کہیں گے کہ یہ تو جنگ سے بھاگے ہوئے ہیں۔ انہوں کا جو لوگوں نے کہنا ہم خود آقا سے عرض کرتے ہیں، آقا سے انہوں نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پوچھا کون ہو تم لوگ؟ تو عرض کی حضور نحن الفرارون، ہم بھاگے ہوئے لوگ ہیں۔ تو آقا مسکرائے، آپ نے فرمایا نہیں، لا بل انتم الکارون، تم بھاگے ہوئے نہیں ہو، واپس پلٹو گے دوبارہ جا کے تم حملہ کرو گے۔ کیا بات! اسی بات سے حضور علیہ السلام سے ان کی محبت جو ہے اس کے اندر مزید اضافہ ہوا، تو آپ فرماتے فقبلنا یدہ ورجلہ، ہم نے حضور علیہ السلام کی وارفتگی میں آپ کے قدم مبارک کو بوسے دینے شروع کر دیے، حضور کے دستے مبارک کو بوسے دینے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد جو جنگ دور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آیا، اس کے اندر آپ نے جو روم کے ساتھ جنگ کی، اور اس جنگ کے اندر عمر بن عاص جو تھے یہ سپہ سالار تھے، تو چلتے ہوئے یہ فلسطین کی طرف اس وقت جا رہی تھی اور یہ روم کے ہی ماتحت علاقہ تھا۔ تو جب وہاں گئے ہیں تو راستے میں ایک مقام پر حضرت عمر بن عاص نے مشاورت کی لوگوں سے کہ آپ بتائیں کہ ہمیں جنگ کس طرح کرنی چاہیے دشمن کے ساتھ۔ تو بہت سے لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں مشورے دیے، کسی نے کہا کہ جنگل میں چلے جائیں، اندر وسط میں جائیں گے، دائیں بائیں سے لوگ آئیں گے، وہ منتشر ہوں گے۔ فرمایا نہیں، یہ تو بزدلوں والا ہے۔ مسلمان انہوں نے کہا کہ جب ہم بالکل تھوڑی تعداد میں تھے تب کفار کے مقابلہ میں اس طرح ہم چھپ کے نہیں حملہ آور ہوئے، اب تو کھلے ہوں گے۔ وہاں پہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ آپ نے ایک بہت بڑا خطاب فرمایا، اور اس خطاب کے اندر
جو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے بہت زیادہ داد و تحسین دی، اور وہ چند جملے ہیں. آپ نے وہاں پر یہ فرمایا لوگوں سن لو، خدا کی قسم ہے ہم ان کے مقابلہ میں جائیں گے، کفار کو قتل کریں گے، اور میں تو کبھی ان کے قتل سے باز نہیں آ سکتا. جس کا جی چاہتا ہے وہ ہمارے ساتھ چلے، جس کا جی نہیں چاہتا یہیں سے واپس پلٹ جائے. لیکن واپس پلٹنے والوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، تم جہاں سے مرضی بھاگ کے چلے جاؤ، خدا کی قدرت سے بھاگ نہیں سکتے. یہ پیغام بیسیکلی آج کے حکمرانوں کے لیے، مسلم لیڈرز کے لیے پیغام. بالکل یہ درست ہے بات کہ آج تک بھی آپ کا یہ پیغام، اور خصوصیت سے اس دور میں یہ جملہ کہ تم بھاگو تو خدا کی قدرت سے بھاگ نہیں سکتے. لہٰذا اگر ہم نے مرنا ہی ہے تو پھر بھاگ کے کیوں مرے، ہم میدان جہاد میں. میرا دل چاہ رہا ہے یہ جملہ میں بار بار ریپیٹ کرواؤں، اب یقین مانیے.